बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बच्ची के अदालत में पेश होने से पहले एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त इसे मैं एक नेगेटिव सेंस में कहूँगी, और एक ऐसी खबर जो है वो सामने आई है जिससे अब लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है जो बार बार बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि कल जो बच्ची अदालत में जब पेश होगी तो उसका बयान जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, उसके पीछे असल वजह क्या है और कौन सा ऐसा शख्स है जिसको कि शेल्टर होम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है पहुंचा दिया गया है, और वो शख्स जो है वो किस तरह से बच्ची के दिमाग को तब्दील करेगा, किस तरह से आप समझ लें कि बच्ची को डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, हो सकता है उसको कुछ गलत खबरें भी दी जाए और उन गलत खबरों की बिना पर वो बच्ची जो है अपना जहन तब्दील कर दे। तो ये सब कुछ होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है। इसकी पूरी तैयारी होगी, इसमें कोई झोला बाकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में आके मैं कहूँ नहीं चाहिए, नहीं हो रहा। आप ज़रा गौर से सुनते जाइएगा कि कल क्या होने जा रहा है और आज क्या हो रहा है उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बताती चलूँ। सबसे पहले कुछ लोगों को जवाब देना है, जिस तरह के दूसरे ग्रुप में ये कहा जा रहा है कि बच्ची के वालिदैन ने कहा है कि जब बच्ची को कल लाया जाए तो उसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए, मीडिया से वो बात ना करे और ज़हीर गैंग कोई भी उससे बात ना कर सके, वो डायरेक्ट जज साहब के पास लाई जाए और जो भी उसके जहन में, जो उसका जहन कहता है वो वहाँ पर बयान दे। रास्ते में कोई उसका बयान बदलवा ना दे या उसको कोई उसका किसी से जब उसका इंटरेक्शन हो तो उसकी सोच जो है वो बदल ना जाए। ये दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग असल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ज़हीर को देखेगी तो वो अपना जहन बदल देगी, और उन्हें ये भी डर है कि उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़हीर बिल्कुल ठीक है और इसलिए वो अपना जहन बदल देगी। ये तमाम बातें दूसरी तरफ से की जा रही हैं, और उनका ये भी कहना है कि चूँकि कल बच्ची जो है ज़हीर के हक़ में बयान देने वाली है, इसलिए ये चाहते हैं कि मीडिया वहाँ पर कम अज़ कम करीब में मौजूद ना हो, वरना उनकी बड़ी सुबकी होगी। तो इस सब का जवाब जो है मैं ज़रा देती चलूँ, वो ये है जनाब कि बच्ची को क्यों कहा गया है कि वो किसी से ना बात करे और डायरेक्ट जज साहब के पास पहुँचे। बिल्कुल इसकी यही वजह है कि बच्ची जो है उसके जहन में अब तक जो चीज़ है, जो उसका जहन अब बन चुका है या वो जो अब सोचती है, उसको जाकर जज साहब के सामने बताए। अच्छा, आप कहेंगे कि जी बच्ची का तो जहन बनाया गया, वालिदैन जो है वो मिलते रहे, ज़हीर तो मिल नहीं सका। तो देखिए, वालिदैन जो है वो बच्ची के माँ बाप हैं, उनका पहला हक है और वो उसके वेल विशर है। ज़हीर को तो हम हमेशा से कहते हैं कि वो अगवाकार है, वो बच्ची को वरगलाने वाला है, बहकाने वाला है। हम तो ये भी कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर है, उसके पास वीडियोज़ है, उसके पास तस्वीर है, वो वीडियोज़ और तस्वीर जो है दिखा दिखा कर उसे डराता और धमकाता रहा है। हम तो ये भी समझते हैं। उसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि ज़हीर जो है, ज़हीर नामी ये जो लड़का है, ये किसी भी वक्त अगर उसका इंटरेक्शन इस बच्ची से होता है तो वो बच्ची को कोई इशारा कर सकता है, उसे डरा सकता है, उसे धमका सकता है, और इस डराने और धमकाने की वजह से उसके जहन में जो अब एक बात आ चुकी है कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, वो इस बात से बदल सकती है। या कोई भी रिपोर्टर अगर करीब आएगा तो जो अगर दूसरी साइड का रिपोर्टर होगा तो हो सकता है वो उसको कोई ऐसी हिंट दे कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी बात करे जिससे कि वो बच्ची जो है अपना जहन बदल दे। कुछ भी हो सकता है का मतलब ये कि तुम्हारी वीडियोज़ आउट हो सकती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ये ज़रा आप समझ लें, ये वजह है कि जज साहब से दरख्वास्त की, बड़ी वैलिड दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त की वजह से, माज़रत के साथ मौसम ज़रा सा ख़राब है, तो इस दरख्वास्त की वजह से ये कहना कि जी डर गए, देखिए कुछ भी हो सकता है। कल बच्ची कोई भी बयान दे सकती है। मैं अभी ये हतमी तौर पे नहीं कह रही कि बच्ची कल आएगी और वो कहेगी कि मैंने अपने माँ बाप के पास ही जाना है। 70% मेरी सोच है कि बच्ची यही कहेगी। बड़ी माज़रत के साथ मुझे ज़रा दोबारा पॉज करना पड़ा क्योंकि थोड़ा खांसी वगैरह है और मौसम की वजह है। अच्छा, एनीवे, तो मैंने पहली बात का जवाब दे दिया आपको, और पहली बात जो है वो ये है कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं उनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। इससे ज़्यादा और कोई जवाब नहीं है इस बात का कि क्यों ये कहा गया। दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं जनाब। दूसरी बात मैं ज़रा कंडेम करना चाहती हूँ कि ज़हीर को जिस तरह से बुलाकर, शेरवानी पहनाकर, उसका इंटरव्यू करके दरअसल मेहदी अली काज़मी को, उसकी फ़ैमिली को टॉर्चर देने की कोशिश की गई है। अगर आप समझते भी हैं, अगर समझते भी हैं, जो कुछ भी समझते हैं, क्या किसी माँ बाप को इस तरह से अजियत देना चाहिए? आप अपने आप को वज़ादार तो कहते हैं और आप कहते तो हैं कि आपको बड़ा पता है, लेकिन क्या आपको ये अंदाज़ा है कि आपकी इस हरकत से किसी माँ बाप के दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी? ख़ुद आप जब वालिदैन बनते हैं तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए इन चीज़ों का। तो मैं इस चीज़ को बड़ा कंडेम करूँगी कि इस तरह की हरकतें करके दरअसल ये टॉन्ट करने के तरीके होते हैं, और ये वो तरीके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कफ़ार मक्का जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए उनके ऊपर तंज़िया, इस तरह के जुमले, तंज़िया चीज़ें की जाती थी, दिखाई जाती थी। ये तो कुफ़ार मक्का के तौर तरीके। मैं आपको ये नहीं कह रही
نہیں, استغفراللہ, مسلمان ہیں آپ اور بالکل, لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ انداز و اطوار ہے جو کفار مکہ نے اپنایا تھا, لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے استزائیہ اور طنزیہ انداز جو ہے وہ اختیار کرنا, اور لوگوں کو جس چیز سے اذیت پہنچے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں سے اذیت پہنچتی تھی تو وہ چیزیں کی جاتی تھی ان کے سامنے, اس طرح سے ٹھٹے لگائے جاتے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہ ہونے کے نعوذ باللہ تانے دیے جاتے تھے, تو یہ چیزیں کی جاتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں مت کیجیے, میں ایک آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں, اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے, نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجیے, آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد اب ذرا اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں جناب. اگلی بات یہ ہے کہ اب جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ یہاں پر پہنچایا جا رہا ہے, کہاں پر پہنچایا جا رہا ہے, زہرا کاظمی جہاں پر ہے, معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا تھا, بس ذہن سے سلپ ہو گیا. اینی وے, مہدی علی کاظمی کی جو بیٹی ہے جہاں پر ہے وہاں پر اب ایک ایسا شخص جائے گا جس شخص نے پہلے بھی اس کیس کو خراب کیا, جس شخص نے پہلے بھی اس بچی تک پیغام رسانی کی ہے, یہ انتہائی خطرناک ترین شخص ہوگا اس معاملے میں, اس بچی کے پاس جانے کے معاملے میں, کیونکہ اس نے پہلے بھی پیغام رسانی کی, پہلے بھی اس نے معاملات کو خراب کیا, اور اب ایک دفعہ پھر سے اس شخص کو اجازت مل گئی ہے. اور یہ شخص اگر جائے گا وہاں پر, کیونکہ اس کو اجازت مل چکی ہے اس کو جانے کی, اور یہ وہاں پر پہنچ رہا ہے, اور جب یہ پہنچے گا تو اس کے بعد آپ یقین کریں کہ معاملات بہت زیادہ مختلف ہوں گے, بچی کا ذہن جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. اچھا, وہ شخص کون ہے بتانے سے پہلے ذرا سن لیجیے گا کہ بچی کے حوالے سے جو ایک درخواست دائر تھی وہ ظہیر کی طرف سے تھی, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جی میری قانونی طور پہ بیوی ہے تو اسے میرے حوالے کیا جائے, اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ مجھے بہت خطرہ ہے تو ہمیں سیکیورٹی دی جائے. پھر اس کے بعد عدالت نے آج جب مختصر سماعت تھی تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے کہ اگلی صبح پہ سماعت بھی رکھ دی گئی ہے, اور جو کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی درخواست پر ہونی ہے. اور اس کے ساتھ ہی مہدی علی کاظمی نے ایک اور درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ صبح بچی نے پیش ہونا ہے, تو بچی کو سوشل میڈیا پہ ایک تو اس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ریموو کرنے کا تو حکم دے دیا گیا عدالت کی طرف سے, لیکن یہ کہ کوئی اسے کوئی سوال نہ کرے, کوئی رپورٹر اس سے بات نہ کرے, اور اسے بڑی حفاظت کے ساتھ یہاں پر لایا جائے تاکہ اسے کوئی پریشرائز نہ کر سکے. اور اب تو عدالت نے اس پہ احکامات دے دیے, انہوں نے کہا ہے کہ تفتیشی افسر کو اور پروٹیکشن ہاؤس کو بھی کہ بچی سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا, نہ اسے پریشرائز کیا جائے گا, یہاں تک کہ ماں باپ بھی بچی سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ بچی نے جو بھی اتنے عرصے میں سوچا ہے, جو اس نے اپنا دماغ بنایا ہے, کسی پریشر کے بغیر, کسی بھی قسم کے جذبات میں آ کر یا کسی بھی قسم کی بے وقوفی کا کوئی فیصلہ وہ نہ کر پائے, جو سوچ سمجھ کر وہ طے کر چکی ہے وہ آ کر عدالت میں بتائے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے جس میں کہ ماں باپ تک کو بچی سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دونوں وکلا یعنی کہ جی ایم فاروقی صاحب اور جو ناصر جبران صاحب ہیں, دونوں کو چیمبر میں بلایا گیا, اور اس میں وہاں پہ جو کچھ بھی بات ہوئی وہاں پہ ظاہر سی بات ہے میڈیا کا کوئی بندہ نہیں تھا, تو بچی کو فل سیکیورٹی میں لایا جائے یہ احکامات ضرور دے دیے گئے. اور ملزمان پر فرد جرم عائد ہونی تھی, آج نور بی بی وغیرہ پر بھی ضمانت کے حوالے سے بھی ہونا تھا, پچھلی سماعت پہ بھی جج صاحب نہیں تھے اور آج بھی جج صاحب رخصت پہ تھے, اور ساتھ میں اس مقدمے کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی سماعت بھی تھی جو کہ 19 جنوری تک کے لیے ملتوی ہو گیا. میں نے کہا مختصراً آپ کو میں ایک ریکیپ دے دوں کہ آج کے دن ہوا کیا ہے. جج صاحب نے حکم دیا کہ بچی کو فل سیکیورٹی میں لایا جائے. اب ذرا سنیے گا کہ وہ شخص کون ہے جناب. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعید رند. سعید رند یہ وہ شخص تھا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے, اور جس وقت بچی کا میڈیکل ہونے والا تھا تو اس وقت اس شخص نے جا کر جب بچی کو لے کر آنا تھا تو لے کر آنے میں اس نے جس طرح سے تاخیر کی, اور جس طرح سے کورٹ کا جب تک فیصلہ آیا اور جس طرح سے معاملات بدلے, اور وہاں سے پھر وہ بچی کو لے کے واپس جانا. پھر اس کے علاوہ سعید رند کا جس طرح سے جو بچی کے والدین اور جو رپورٹرز اچھا رپورٹ کر رہے اس معاملے کو, بچی کے حوالے سے والدین کے حوالے سے ان کو جس طرح سے جواب دینے اور جس طرح ان کے اوپر اپنا غصہ نکالنا, اور ان کے اوپر بہت سی ایلیگیشنز یہ بھی لگتی رہی کہ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے وہ ظہیر کو اور اس کے بھائی کو اور ان کی فیملی کو. اور جب معاملہ آیا تھا نور بی بی کو لے کر آنے کا تو وہاں پر بھی سعید رند صاحب کے پاس ہر وقت ایک بہانہ موجود ہوتا تھا. کبھی بارشوں میں فائلیں ڈوب گئی ہوتی تھیں, تو کبھی بہت کراچی میں سیلاب ہے اور ہم نہیں جا سکتے اور بڑا ہی مطلب مشکل حالات ہیں, اور بڑا بہانے جو ہے وہ کرتے رہے اور ہر طرح سے ان کو سیف پیسج دیتے رہے. تو یہ وہی سعید رند صاحب ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب جج صاحب نے احکامات دیے تو وہاں پر مہدی علی کاظمی صاحب کی یہ ایک پلی تھی, ایک درخواست تھی ان کی, بلکہ انفیکٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بچی کو عدالت میں جو پروٹیکشن ہاؤس ہے اس کے آفیسر کے ساتھ, ان کے عملے کے ساتھ لایا جائے.
تو وہاں پر جو دوسری سائڈ کی پارٹی ہے جن فاروقی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بچی کو پہلے بھی وہاں پر چھوڑ کر آنے والے بھی یہی سعید رند صاحب تھے، اور اب ان کو لے کر آنا بھی انہیں چاہیے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے۔ تو دیکھیں، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحفظات بھی ہیں، ان کے اوپر تحفظات کا اپنے اظہار بھی کر چکے ہیں مہدی علی کاظمی، ان کے وکیل صاحب۔ تو اب ایسے میں ہوا کچھ ایسے کہ عدالت نے ان کی بات مانی ہے جو دوسری سائڈ ہے، اور انہوں نے کہا ہے عدالت عالیہ نے کہ بچی کو لے کر آئیں گے سعید رند۔ اب یہاں پر بہت بڑا سوال ہے کیونکہ سعید رند صاحب تو اب پہنچ گئے ہیں پروٹیکشن بیورو، یعنی کہ ان کی رسائی ہو گئی ہے۔ اب جب وہ جائیں گے اور بچی کو لے کر آئیں گے، بچی کو لے کر آنے سے لے کر عدالت پہنچنے تک، اور عدالت پہنچنے سے لے کے جج صاحب کے پاس جانے تک کا یہ تمام تر ٹائم بچی کے ساتھ بالکل کلوز کانٹیکٹ میں صرف ایک شخص ہوگا، وہ ہے سعید رند۔ اور یہ وہ شخص ہوگا جو اس معاملے میں، جس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ ان کا بینڈ جو ہے کس طرف ہے، اور بچی کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے وہ اس کی بہت ساری ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جو ایک درخواست کی گئی ہے کہ بچی کو میڈیا سے بات نہ کرنی دی جائے، بچی کو کوئی انفلوئنس نہ کر پائے، تو وہ تمام باتیں تو پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ ایک ایسا شخص جو سب سے زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے وہ بچی کے ساتھ فل ٹائم موجود ہوگا، اور وہ بچی کو ڈرانے والی بھی کوئی بات کر سکتا ہے، دھمکانے والی بات بھی کر سکتا ہے، لیٹسٹ اپڈیٹس دینے کے حوالے سے بھی کام کر سکتا ہے، اسے زہیر کے پیغامات بھی پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ بچی کا دماغ بدلنے کی، اس کے جو بھی اس کا بیان ہوگا اس پہ اثر انداز ہونے کی یہ اب مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہیر صاحب شیروانی بھی پہن کر آ گئے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہا جی کل میرے ساتھ ہی جائے گی اور میرے ہی حق میں بیان دے گی۔ تو میری تو درخواست ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے آفیسر بھی ساتھ ہو، اور اس چیز کا دھیان رکھا جائے، اس چیز کی پوری ایک نگرانی ہو کہ بچی کو جب لایا جائے تو اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوا جائے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہ اس طرح کی جائے۔ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو مزید کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔